ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت زراعت پر ہے، اور اس حکومت کا آتے ہی فوکس تھا کہ کسان خوشحال ہوگا تو ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ اس کے ثمرات کسان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کسان خوشحال ہو رہا ہے، کسان کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، کسان کو بہتر اپنی جناس کی قیمت بھی مل رہی ہے۔ جس سے کسان خوشحال ہو رہا ہے، یقیناً کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ آج اسی پر گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے کسان کس طرح خوشحال ہوا ہے، پیداوار میں کیسے اضافہ ہوا ہے، کون سی فصلوں میں کسان پیسہ کما رہا ہے، اور کسان کی رہنمائی کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ میرے آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وسیم خان بہادر صاحب، آپ تحریک انصاف کے MP بھی ہیں اور مینگو فارمرز بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان آصف مجید صاحب ہیں، آپ زرعی ماہر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان شہزاد صابر صاحب ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ملتان، آپ کا بھی شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات شروع کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت ساری زراعت پہ کھڑی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کا فوکس تھا کہ کسان خوشحال ہو اور ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو۔ گو کہ کووڈ کے آنے سے بہت سارے مسائل آ گئے، لیکن دنیا بھر کو فوڈ سیکورٹی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے کسان کی محنت، محکمہ زراعت کی محنت اور حکومتی اقدامات کی بدولت آج ہم بالکل کلیئر ہیں اور ہمارا سرپلس ہے، ہمیں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زراعت جو ہے وہ جس طرح ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آلموسٹ 70% ہماری جتنی پاپولیشن ہے اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے، کیونکہ رورل ایریاز میں وہ رہتے ہیں تو ان کی ارننگز کسی نہ کسی طریقے سے وہ لنکڈ ہیں ایگریکلچر کے ساتھ۔ لیکن جتنا دیکھیں اب 70% اگر آپ کی پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور رورل ایریاز کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو چنک ہے وہ ماضی میں کبھی بھی کوئی مین سٹریم میں نہیں آیا، اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایک شخص اس ملک کا وزیر اعظم بنا، اس کا ویژن تھا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے، بالخصوص چھوٹے کسانوں کے لیے، ان کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کروں، تو وہ ویژن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے ان کی پالیسیز میں۔ جب حکومت آئی ان کو، اس کے بعد آپ نے دیکھا ان 2-2.5 سال 3 سالوں میں انہوں نے، اس گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ ہم چھوٹے کسان کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں، ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے عوامل جو اس میں کار فرما تھے، لیکن میرا ایک ایمان ہے، اور وہ ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین بھی ہے کہ اگر آپ کا حکمران نیک نیت ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نیچے، لازمی وہ اس کے ایمانداری اور اس کی جو خلوص نیت سے وہ اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کا اثر نیچے پڑتا ہی پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کووڈ نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا، دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اس ٹائم تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہیں، بالکل ایسے ڈسٹرب ہو گئے، اور آپ نے ہم سارے ملک میں دیکھ لیں۔ لیکن اللہ کا فضل اور کرم سب سے پہلے، یہ اس کا شکر ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے حکمران کی نیت بھی ہے۔ اگر وہ نیک نیت ہے تو اللہ نے بھی آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھا، اور اس کے اقدامات، اس کو توفیق دی ہے اس حکمران کو کہ ایسے اقدامات کرے جس سے اللہ کی مخلوق اس بیماری سے، اس وبا سے بچی رہے۔ اب زراعت کے حوالے سے جو پالیسیز گورنمنٹ نے بنائی ہیں، اگر آپ ان کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا اور ادراک ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایسی حکومت ہے جس نے نہ صرف سوچا ہے کسان کے بارے میں، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کسان کارڈ کو دیکھ فائدہ لیا، ہو رہا ہے، بالکل فائدہ ہو رہا ہے، کسان کارڈ کو دیکھ لیں، تو اس کے علاوہ آپ ریکارڈ پروڈکشن دیکھیں، جو اتنی زیادہ پروڈکٹیویٹی ہوئی ہے، آپ لائف سٹاک میں چلے جائیں، آپ جہاں مرضی دیکھیں آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی۔ اور پھر ایسے نہیں ہوتا، آپ کو دیکھیں ہماری جو معاشی حالات تھے آپ کے سامنے تھے، ایک وقت تھا کہ جب یہ حکومت آئی برسر اقتدار تو خزانہ خالی تھا، ملک پر قرضوں کے انبار تھے، لیکن اس کے باوجود اس حکومت نے اس معاشی مشکلات کے باوجود، کووڈ کے باوجود پرفارم کیا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو لوگ سمجھیں بھی صحیح، اور لوگ اس وقت سمجھیں گے جب وہ آگاہ ہوں گے، کوئی ان کو بتائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی۔ کہ بہتری آئے گی۔ شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی کسان کارڈ کی، کسان کارڈ اس حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے۔ اس حوالے سے کسان
دوست ہماروں کو بتائیں کہ وہ کس طرح اس کو رجسٹرڈ کیسے کروائیں گے, کس طرح یہ کیا میکنزم بنایا ہے, کیا کیا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے فوائد ابھی تک کسان تک پہنچے نہیں, سمجھ نہیں آئی ان کو کہ کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ افتخار صاحب. کسان کارڈ ایک حکومت کا انتہائی مستحسن اقدام ہے جس کے ذریعے سے کسان کو ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں ہی جو اس نے مداخل خریدے ہیں, کھاد خریدی ہے, زرعی دوائیں خریدی ہے, یا کوئی ایسا اس کے پیسے جو اس کو گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے رہی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی کونیکٹ شاپ پہ جا کے ذمہ اپنا بایو میٹرک کروائے گا. جو ذمہ دار ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اس کا فوری طور پہ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہونے کے بعد پہلے کسانوں کو رجسٹرڈ کرانے کا طریقہ بتائیں, کیونکہ یہ بھی شروع ہے, بہت سارے لوگوں کو کسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. جی میں ہمارے پاس ٹوٹل 5.2 ملین کسان ہیں پنجاب میں, اس میں سے آلموسٹ 3.5 ملین جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آلریڈی رجسٹرڈ. یہ پروسیس ہمارا پہلے سے چل رہا ہے. اب جو کسان آلریڈی رجسٹرڈ ہے اس کو تو دوبارہ رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو رہتے ہیں وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جا کے کسی بھی ایگریکلچر آفس میں جا کے وہاں جا کے اپنی رجسٹریشن مکمل کر لیں. نہیں, یہ جو آپ کے جو فیلڈ آفیسر پھر ہیں ان سے رابطہ کریں, یہ کس سے رابطہ کریں؟ جی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے آفس میں یہ اپنا جا کے رجسٹریشن پروسیس مکمل کر لیں. ہر تحصیل لیول پر آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھتا ہے. ہر تحصیل لیول پہ رجسٹریشن آفس ہمارا رجسٹرڈ, یا پھر پی آئی ٹی بی کے ہیلپ لائن کے اوپر. ہیلپ لائن کسان دیکھیں, ہیلپ لائن پر کسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. سب سے آسان طریقہ محکمہ زراعت کے آفس میں جائیں, وہاں جا کے رجسٹریشن کروا لیں. اب موسٹلی کسان جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, بہت کم ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اب جو بھی کسان کنیکٹ کی شاپ پہ جائے گا اس کے صرف بایو میٹرک ویریفیکیشن ہونی ہے. میرا ایک اور سوال ہے, ایک کسان ٹھیکیدار ہے, رقبہ ٹھیکے پہ لیتا ہے, تو وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہاں جی, اس نے اپنا ٹھیکیداری کا ثبوت دینا اور اس ثبوت کے ساتھ وہ آفس میں جائے گا. اس کا کاشتکار ہونا ضروری ہے, ذمہ دار ہونا ضروری نہیں, کاشتکار ہونا ضروری ہے. جو بھی کاشتکار وہاں جائے گا اس کو اپنا بے نامہ یا اپنا ایگریمنٹ دکھائے گا ذمہ دار کے ساتھ, تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. اور اسی لیے یہ ان لوگوں کے لیے سال بے سال رجسٹریشن رینیول ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایسے لوگ اس میں انٹر نہ ہو جائیں جو کہ کاشتکاری کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. کاشتکار جو ذمہ دار یا کاشتکار جو بھی رجسٹرڈ ہے وہ کنیکٹ شاپ پہ جائے گا, وہاں جا کے وہ اپنی بایو میٹرک کروائے گا. بایو میٹرک کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اکاؤنٹ کھلنے کے بعد پھر کسان کارڈ کا مرحلے کے لیے اس کو قابل واپسی 500 روپیہ جمع کروانا ہوگا, جو اس کی کسان کارڈ ایشو ہونے کی ایک ارنسٹ منی ہے. یعنی اس کے اکاؤنٹ میں اب اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے ہونے چاہیے. وہ کارڈ کی رجسٹریشن جب اس کی ہو جائے گی, اس کے بعد 15 دن کے اندر وہ کارڈ بن کے اس کے متعلقہ اسی تحصیل میں ایگریکلچر آفیسر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کے آفس میں وہ کارڈ آ جائے گا. وہاں سے ٹیلی فون کر کے وہ ٹیلی فونیکلی اس کو انفارم کر دیا جائے گا کسان کو کہ آپ کا کارڈ بن کے آ گیا ہے. وہ کارڈ اس کو ریسیو کروا دیا جائے گا ود پراپر سگنیچرز, تاکہ وہ اپنا کارڈ جو متعلقہ بندہ ہے وہی اپنا کارڈ لے کے جائے. اچھا, وہ کارڈ کسان کو مل گیا. جی, اب کسان اس کارڈ میں سہولیات کیا کیا ہیں؟ جی, پہلے لیول پہ جو ابھی تک سہولیات ہو گئی ہیں اس میں ایک تو آنے والی جو کاٹن کی کراپ ہے اس کے سیڈ کے جو پیسے ہیں وہ اس میں سے ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آنے والی جو اب شروع ہو جی اس کے بعد جو وائٹ فلائی کا جو پروڈکٹ گورنمنٹ نے سبسڈی اناؤنس کی ہے وائٹ فلائی کے پروڈکٹ کے اوپر, وہ پیسے اس کو اس میں سے مل جائیں گے, کارڈ میں ملیں گے. اب اس کا میکنزم یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 8070 پہ میسیج کرنا پڑتا تھا پہلے کہ جی یہ ہیلپ لائن پہ میسیج کرتے تھے شارٹ کوڈ, وہ جو اسکریچ کارڈ تھا. اب یہ ہے کہ اس کو شاپ کے اوپر ہی وہ سبسڈی اویلیبل ہوگی. شاپ کے اوپر کسی بھی شاپ پہ جائے گا یا آپ کے رجسٹرڈ شاپس ہیں کیا؟ جی, اس میں کنیکٹ نے رجسٹرڈ شاپس جو ہمارے ساتھ وہ کمپنیز جو اس ایچ بی ایل کنیکٹ شاپس جو ہیں ایچ بی ایل کنیکٹ شاپس جو ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ ایچ بی ایل نے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پری لسٹڈ ہیں, پری کوالیفائڈ ہیں, ان کو رجسٹرڈ کرنا شروع کر دیا ہے. انہی شاپس کے اوپر وہ ایک ڈیوائس دیں گے,
جو ڈسپرسمنٹ میں ان کو وہ اس میں بڑا سمپل سا انہوں نے میکنزم رکھا ہے کہ وہ چیز وہ پروڈکٹ جو کسان پرچیز کرے گا وہاں اس شاپ کے اوپر وہی اس کے جو سکریچ کوڈ ہیں یا سیریل نمبرز ہیں وہ اس ڈیوائس میں انٹر کر کے تو زمیندار کو اسی وقت شاپ کے اوپر ہی جتنا اس کے اوپر سبسڈی اماؤنٹ ہے 300 ہے 400 ہے یا 1000 روپیہ ہے وہ اس کو اتنے لیس ریٹ میں وہ پروڈکٹ اس کو دے دے گا. اچھا زمیندار کو یہ سہولت ہوگی کہ اس کو جو سے 1000 روپے کا پروڈکٹ ہے 300 روپے سبسڈی ہے وہ شاپ کے اوپر 1000 نہیں دینا پڑے گا, وہ 700 میں ہی لے کے موقع پہ اس کو رعایت مل جائے گی, موقع پہ اس کو رعایت مل جائے گی, موقع پہ ہی اس کو رعایت مل جائے گی. اور یہ جو پیسے ہیں جو ڈیلر جو جس شاپ سے وہ لے رہا ہے تو وہ جو پیسے ہیں وہ ڈیلر کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے, وہ پیسے کسان کے ہی ہیں. کسان نے وہ پیسے اتنے لیس ریٹ پہ پروڈکٹ لے لیا اور وہ جو چین ہے موومنٹ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی اور کسان کو موقع کے اوپر لیس ریٹ کے اوپر وہ پروڈکٹ اویلیبل ہو جائے گا. اچھا شہزاد صاحب, ایک کسان ہے اس کو سپرے نہیں چاہیے, وہ سپرے والے پیسے کھاد میں استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ نے سپرے لینا ہے؟ جی جس نے نہیں, ایسے نہیں ہے. کھاد کے پیسے مثلا سپرے کے اوپر 300 روپے سبسڈی ہے, ٹھیک ہے, کھاد کے اوپر گورنمنٹ دے رہی ہے 1000 روپیہ, ٹھیک ہے نا جی. 1000 روپے کی جو کھاد کی بوری ہے وہ اس کو 1000 روپے لیس ریٹ پہ ملے گی. جو جی ٹھیک ہے, جو سپرے کی ہے وہ اس کو 300 روپے کم ریٹ پہ ملے گی. اگر سیڈ ہے نہیں, کھاد کے پیسے سپرے میں استعمال نہیں کر سکتے آپ, سپرے والے وہاں نہیں کر سکتے. جی نہیں, جو اس کا اسپیسیفک, اس لیے کہ اگر ہم اس کو کراس انٹریز کریں گے تو اس کا ایک مخصوص کوڈ میں جو پیسے گئے ہوئے ہیں وہ دوسرے کوڈ میں وہ استعمال نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکتے, آپ کے پیسے جہاں مختص ہوئے ہیں وہی آپ استعمال جی وہی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ لون شون بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں؟ جی ہاں جی, فیوچر میں جو گورنمنٹ کا ویژن ہے جو پی ایم صاحب نے اناؤنس بھی کیا ہے, اس میں آئندہ سے جو لون ہے زرعی لون جو خریف اور ربی کے اوپر 2 کراپس کے اوپر کسان کو ملتا ہے وہ بھی اسی کارڈ کے اوپر ملے گا. اگر کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے, کسان کی فصل خراب ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کوئی اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے فی ایکڑ یا فی کسان یا فی گرانہ آفت زدہ قرار دیتے ہیں, آفت زدہ قرار دیتے ہیں, وہ بھی اسی کے ذریعے زمیندار کو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. تو یہ ایک بڑا سہل طریقہ ہے. اچھا آصف صاحب, جس طرح شہزاد صاحب نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ کس طرح کسان رجسٹرڈ ہو سکتا ہے, کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کسان کے لیے بڑا آسان ہے؟ یہ ایک شروع میں پروسیس مشکل ہے, شروع میں تھوڑا سا پتہ نہیں ہے. کنیکٹ شاپ ہے, شاپ ہے نا, ایچ بی ایل سب سے بڑا بینک ہے, بہت بڑا بینک ہے, سب سے بڑا بینک ہے, ہر جگہ اس کی برانچز موجود ہیں, اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن ایک کنیکٹ شاپ بھی بنی ہوئی ہے آگے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ نمبر, کتنے نمبر کنیکٹ شاپ کے ان کے 3500 ہمارے ٹھیک ہے, تقریباً ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, 3500 شاپس ہیں. وہ ایک پروسیس تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر ایک دفعہ کر گیا نا تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا, یہ گورنمنٹ کو زور, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو اس کا بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا ایک دفعہ پروسیس مکمل کرنے کے لیے. ادروائز اس سے کلین اور صاف ستھرا, آپ سمجھتے ہیں ایک دفعہ کسان کو ٹریک پہ چڑھانا مشکل ہے, پھر بڑا آسانی ہے کسان, پھر بہت آسانی ہے, اور اس سے بہتر نظام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, جس طرح بیان کو آتا ہے مسئلہ, ادروائز سوچتے ہیں کس طرح دیا جائے. اب سندھ میں کیا مسئلہ ابھی تک پرابلم ہے کہ اب آتی ہے اس طرح کی سبسڈی دینی کس طرح ہے. پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے, پنجاب میں رجسٹرڈ گروور ہو چکے ہیں, چیزیں بن چکی ہیں, وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے, ادھر پتہ نہیں چلتا, ادھر اگر سبسڈی کا دینا ہے تو کوئی نظام ہی نہیں پورا بنتا کس طرح دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اتنا اچھا ہوگا پھر سوچا اور آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. ادروائز اسکیمیں آتی ہیں اور وقت گزرتا ہے, پھر اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے. لیکن یہ اگر ایک بار پروسیس مکمل ہو گیا نا, اس سے بہتر جو میں نے بات ٹائملی اویلیبلٹی آف انپٹس, یہ اس سے ہی ممکن ہے. یہ کسان کے لیے واقعی جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں انقلاب ہے. اچھا, اس میں جو انشورنس کہہ رہے تھے فصلوں کی انشورنس, وہ بھی اسی کارڈ سے ہو جائے گی؟ وہ سب کچھ اس پہ آ جائے گا. اچھا, جس دن یہ مکمل ہو گیا, اس کے لیے ہم زمینداروں بھائی سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں. اس کو تھوڑی سی نہیں, شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, تھوڑے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو رہتے ہیں ان کو بھی ابھی جو بھی جس طرح لیز والے لیتے ہیں لوگ ہیں, مصادر ہے, وہ رجسٹرڈ ہونے زیادہ ضروری ہے. مصادر بہت بڑا ہے, بہت بڑا سیگمنٹ اب مصادر ہے. جو بڑا زمیندار اب اس کی خود کاشتکاری نہیں کرتے, وہ نہیں کرتا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر پروسیس مکمل ہو جائے, اور پنجاب لیڈ لے رہا ہے, سب ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا رول ہے, بہتر نظام ہے پنجاب کا, اور پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے تقریباً. مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں گندم کی, 28 ملین گندم ہے تو 20 ملین تو پنجاب میں ہو رہی ہے.
8 मिलियन टोटल तीनों सूबों में है ना, अच्छा, इसकी कोई एकड़ वाइज लिमिट होती है, क्या होगा? एकड़ वाइज होगा, एकड़ वाइज एकड़ वाइज छोटे फार्मर के लिए छोटे फार्मर 12 एकड़, जी 12.5 12.5 एकड़ साढ़े से नहीं, नीचे इसमें जो किसान कार्ड है इसमें ये लिमिट नहीं है कि इसमें कितना इसका होगा, लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, मसलन डीएपी के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर एक लिमिट है कि वो 20 बैग एक फार्मर या एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसको लिमिट है उसकी, या ऑयल सीड के ऊपर हम अगर बात करें हम 10 एकड़ ये की या जो 20 हमें- एकड़ की, आप ये कह- गवर्नमेंट की जो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये बड़े फार्मर्स जो थे, जो पहले जितनी सब्सिडी आती थी बड़े फार्मर्स ले जाते थे, कि पहली बार होने जा रहा है कि जो 12 एकड़ वाले उसको फायदा होगा। नहीं, इसमें सब क्रॉस द बोर्ड सब होंगे, ये नहीं है कि वो सारे 12 एकड़ वाला, अच्छा। ये क्रॉस द बोर्ड है, ठीक है, ये सबको मिलेगा, किसान कार्ड सबको मिलेगा, छोटे और बड़े फार्मर। छोटे बड़े सबको मिलेगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने एक कार्ड के ऊपर या एक फार्मर को 20 बोरी से ज्यादा नहीं लिमिट, एक लिमिट है उसकी, उस लिमिट के मुताबिक वो हर फार्मर को अक्रॉस द बोर्ड हर फार्मर को मिलेगा। अच्छा, ये चाहे नहीं वो कि छोटा है, चाहे चाहे बड़ा वो है, बड़ा ठीक है, है। चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। बरसर साहब, गंदम की पैदावार बड़ी तारीखी हुई, मकई की भी बड़ी तारीखी हो रही है, चावल में देखें तो चावल में किसान खुशहाल है, गन्ने के किसान ने भी बड़ा पैसा कमाया है, मैंगो फार्मर हैं आप, एक्सपोर्टर हैं बहुत बड़े, आप क्या समझते हैं मैंगो की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, किसान ने तो माशाल्लाह 1100 अरब के लगभग उन्होंने कुछ मुनाफा कमाया है, एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा पैसे उनको मिले हैं जो माजी में मिलते थे उसकी निस्बत, तो एक भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो रहा जहाँ तक मैंगो का सवाल जी, तो मैंगो इस दफ़ा बम्पर क्रॉप है, ठीक है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह देखेंगे अगर कोविड के हालात बेहतर रहे, अगर हम इंडिया वाले हालात से बच जाते हैं और यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स होती हैं हमारी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हम रेड लिस्ट में हैं बहुत सारे मुल्कों में, तो अब ये डिपेंड करता है कि आगे कोविड की सिचुएशन किस तरह की है। तो अगर अल्लाह ताला रहम करे और सिचुएशन सही रही तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। और इस दफ़ा किसानों ने बहुत काम किया, बागबानों ने अपने बागात पे, और उसकी फसल भी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये सारे हालात जो हैं, ये वेरिएबल्स हैं सारे, अगर ये सही रहते हैं तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स पे भी इजाफा होगा और किसानों को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और लोकल मार्केट में भी उसकी पोजीशन बेहतर होगी। तो अब ये तो सारा आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट इस दफ़ा बेहतर होगी? हाँ जी, मेरा तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बेहतर होगी, लेकिन उस पर फिर मैं कहूँगा कि वो कोविड से रिलेटेड है। फ्लाइट्स भी अगर कोविड। फ्लाइट्स अच्छा का आसिफ भी। साहब, ये मैंगोस का चलो ये तो एक है हमारा एक्सपोर्ट का, गंदम की पैदावार में जो इस दफ़ा तारीखी इजाफा हुआ है, आप उसकी क्या समझते हैं? क्या वजूहत थी? गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बढ़ी हैं, किसान की मेहनत से बढ़ी हैं, या मौसम था, क्या था? दोनों तीनों फैक्टर हैं, अच्छा। कि महकमा ज़राअत भी हो गया, फार्मर का अपना भी हो गया, रेट भी, तीनों फैक्टर आप समझते हैं हुकूमती पॉलिसी जो रेट पॉलिसी का बढ़े पहला हैं? रोल है, पहला रोल है हुकूमती पॉलिसी का। एग्रीकल्चर में है ही गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि दुनिया में एग्रीकल्चर हाई सब्सिडाइज, बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती गवर्नमेंट की पॉलिसी के बगैर। बाकी बिजनेस चल सकते हैं लेकिन ज़राअत नहीं हो सकती गवर्नमेंट की पॉलिसी के बगैर। ठीक है, पहला नंबर फैक्टर गवर्नमेंट की पॉलिसीज है एग्रीकल्चर में। हाँ, उसका मतलब एक रिसर्च की बात कर लें, उसकी मार्केटिंग का निज़ाम कर लें, दोनों बड़े फैक्टर हैं, रिसर्च बेहतर होना और मार्केटिंग का सिस्टम बेहतर होना, प्रोडक्शन आएगी फिर उससे। तो एग्रीकल्चर में नो डाउट कि जब उन्होंने रेट बढ़ाया और लोगों को यकीन था कितने बिक जाएगी 1800 रुपये में, बिल्कुल तो ठीक लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की। मैंने कहा कि फर्टिलाइजर बड़ी बात है, और जो फिर उसके बाद है टाइमली सोइंग, नंबर 1 फैक्टर टाइमली सोइंग, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहरहाल बड़ी माशाल्लाह एफर्ट्स की, और उसकी बात से टाइमली सोइंग हो गई कि पंजाब ही करता है। आसिफ साहब, 70% अगर पिछले साल हम देखें जिस तरह शॉर्टेज थी, तो लग रहा था कि गंदम की जो अब शॉर्टेज है ये अगले 8-10 साल रहेगी, लेकिन एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेकिन किसान अभी भी होगा, क्योंकि अभी जो मैंने बात की है ना, गंदम अभी उस तरह हुई नहीं है। अभी या तो हम बॉर्डर सील करें, अदरवाइज गंदम की जो नहीं, गवर्नमेंट का जो टारगेट था अचीव कर लिया उन्होंने, जो टारगेट खरीदारी अचीव करनी होना थी। और बात है, इसकी अवेलेबिलिटी रहना, कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है से बहुत ज़्यादा, कि फार्मर को 1800 की परचेज करके 1400 रुपये में या पता नहीं कितना दे रही है गवर्नमेंट आगे गंदम, मतलब ना उसका डिफरेंस जो है ना वो रहना बड़ा ज़रूरी है। कि अभी भी हो सकता है कि इंपोर्ट का अभी मतलब है कितनी, कि स्मगल होती है या नहीं होती, कितनी होती है, इसका डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास डेटा नहीं है कि चीन हमारा, कराची बहुत बड़ा है, कि सिंध की, पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है, कराची का या पेशावर बॉर्डर या कोयटा बॉर्डर, ये तीनों चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनमें कितनी हुई है लीकेज, ठीक है, ये नहीं है तो फिर मतलब हम उसको मैंने कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे पास कंजम्पशन का डेटा
اس لیول کا نہیں ہے جس پر رائے کیا جا اس سکتا لیے ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ گندم کی مطلب کنزیومر لیول پہ کہ اویلیبلٹی کس طرح رہے گی. پروڈکشن پیداوار تو اچھی بڑھ ہوئی ہے, گئی, پروڈکشن پیداوار بڑھ تو گئی. اچھی آئی ہے, ٹھیک ہے, بالکل اب اس کا کہ اس کو کس manage چینل میں کرنا. کس طرح ہے, کتنی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. اس کا ڈیٹا پراپر نہیں ہے ہمارے پاس. برسر صاحب آپ تحریک انصاف کے ایم پی ہیں, یقیناً آپ بیٹھتے ہیں اسمبلی میں بھی یہ بات ہوتی ہوگی. پچھلے سال بھی اگر ہم بات کریں تو پچھلے سال بھی گندم کی کمی نہیں تھی, جس طرح آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ سمگل ہو گئی تو اس سے پھر شارٹیج ہو گئی. اس دفعہ کیا گورنمنٹ اس سمگل کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, پچھلی دفعہ بھی کوئی گندم کا جیسے آپ نے بات کی, گندم کا ایشو نہیں تھا کہ گندم تو اویلیبل تھی, لیکن جو آپ کی یہ ملز ہیں ان کا اور باقی جن چیزوں کو جو جس طرح سمگلنگ بہت بڑا فیکٹر تھا. اسمگلنگ بھی فیکٹر ہے اور ملز کو کنٹرول کرنے کا بھی فیکٹر تھا, یہ سارے تھے. لیکن دیکھیں انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, تو گورنمنٹ کے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا وہ, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کی جو سپورٹ پرائس تھی اس کا اعلان بہت پہلے کر دیا گیا ٹائملی کیا تاکہ لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, اس فصل سے زیادہ کاشت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آصف صاحب نے بھی بات کی کہ اویلیبلٹی تو ہو گئی, مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکشن بھی ہو گئی, آپ کے ٹارگیٹ بھی پورے ہو گئے, اب تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو آپ نے اویلیبل رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کرنا کہ کنزیومر کے لیے پرابلم نہ ہو, کنزیومر کے لیے پرابلم ہو, جو اینڈ یوزر ہے وہ بیچارہ پھر آ کر اس کا شکار ہو جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہم گندم میں خود کفیل ہیں, اور ہماری جو میجورٹی آف جو پاپولیشن ہے جو شہروں میں رہتی ہے وہ آٹا کھاتی ہے جو کہ حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. بالکل ایک وائٹ آٹا ہوتا ہے جی, جس میں سے انہوں نے میدا بھی نکال لیا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیسن, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں, اور جو اینڈ بچ جاتا ہے اس کا وہ وائٹ آٹا لوگ شوق سے کھاتے ہیں. ویئرز یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ورائٹیز بہت زیادہ ہیں, کوئی 1 نمبر آٹا ہے, کوئی 2 نمبر آٹا ہے, جی بالکل. اور اسی کی وجہ سے ہمیشہ یہ پرابلمز یہ ہوتی ہیں کیونکہ مل مالکان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وائٹ آٹے پہ کیونکہ وہ زیادہ سیل ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں آٹے کی جو کیٹیگریز ہیں اس پہ ذرا فوکس کرنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے. اسمگلنگ کا آپ کو خدشہ نہیں ہے؟ نہیں, اسمگلنگ تو سر دیکھیں نا آپ, آبویسلی آپ کو اپنے بارڈر سیل کرنے پڑیں گے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو گندم آپ کے پاس ایک پڑی ہے, ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک وافر اسٹاک ہے, اگر وہ وہاں سے کچھ لیکیج ہو جاتی ہے تو باقی آپ کیا کریں گے, کمی ہو جائے گی. تو گورنمنٹس پہ بہت فوکس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ گندم کے حالات بہت بہتر رہیں گے, اویلیبل بھی رہے گی تھرو آؤٹ دا ایئر, اور ملز پر بھی کنٹرول رہے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ملز جو ہوں گی وہ آزاد ہوں گی اور وہ جس طرح پہلے ایک لوٹ مار کا سلسلہ تھا جو عام اینڈ یوزر کو ایک چیز نہیں مل رہی تھی یا بہت مہنگی مل رہی تھی, آرٹیفیشل پرائس ہائکنگ تھی. اور اس دفعہ یہ گورنمنٹ بہت کمیٹیڈ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل پرائس ہائکنگ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, اور لوگوں کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ ان کو ضرورت جو کی اشیاء ہیں ضرورت کی وہ ان کو مناسب داموں ملیں. یہ نہ ہو کہ کوئی اپنی مرضی سے ذخیرہ اندوزی کرے اور اس کو جناب آرٹیفیشل پرائسز ہوں اور پھر عوام پھر رو رہی ہو. شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا, گندم کی پیداوار جیسے ہم نے بات کی کہ پچھلے سال سے بہت بہتر رہی, بلکہ تاریخی ہوئی, اس میں ظاہری بات ہے آپ کے محکمے کا بڑا رول ہے. اس بار آپ کیا کریں, جس طرح ہماری کپاس ایک میجر کراپ ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کریں اور کیا توقعات ہیں کہ گندم کی طرح اس میں بہتری آئے گی؟ جی بالکل آئے گی انشاءاللہ بہتری. ہم نے جو ہی ہماری گندم کی سیزن کپاس کا سیزن شروع ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے جیسے گندم میں بجائی ٹائملی بجائی اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, بہتر سیڈ کی فراہمی, بہتر ایڈوائزری سروسز, وہ ساری سروسز ہم نے ایٹ ونس ایز کمپین کے طور پہ ہم نے شروع کر دی. اور جو اب تک ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے کپاس کی مطابق بجائی جو مکمل ہو گئی یا اب ہو رہی ہے؟ ابھی ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے ٹارگٹ رکھے وہ اچیو ہو جائے گا بجائی؟ جی دیکھیں, کپاس کو بچانے کے لیے اور کپاس کو اگانے کے لیے اور اس کو آخر تک پہنچانے کے لیے ہمیں جنوری سے ہی کام شروع کرنا پڑتا ہے, بلکہ دسمبر سے. ٹارگٹ آپ کا پورا ہو جائے گا؟ جی کاشت کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. کاشت کا ٹارگٹ ہمارا جو کپاس کا ٹارگٹ ہے اس دفعہ وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. بلکہ میرا اپنا اس وقت تک کا جو اندازہ ہے, جو سوئنگ کی پوزیشن چل رہی ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کاٹن ہماری بہتر ہوگی اور اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ جی بالکل بہتر ہوگی. آصف صاحب, گندم کی آپ نے بات کی, مکئی اور چاول کی طرف اگر ہم بات کریں اور گنے کی بھی بات کریں, اس میں کیا کسان نے کیا پایا, کیا کھویا, اور ان 2 سالوں میں حکومتی جو اقدامات تھے ان سے کسان کو کیا فائدہ؟ ہم 2 چیزیں بات کر رہے ہیں, ہم ایک پروڈکشن ہے, ایک ہے کنزیومر لیول پہ چیزوں کی اویلیبلٹی اچھے ریٹ پہ رہنا. یہ 2 سیپریٹ چیپٹر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم پروڈکشن کی تو بات کر رہے ہیں کہ پروڈکشن ماشاءاللہ گنے کی بڑی اچھی ہوئی, زمیندار نے اچھا پیسہ کمایا, مکئی میں بڑا پیسہ کمایا, چاول بھی اچھا رہا.
مطلب ویجیٹیبلز بڑی اچھی نہیں ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, بالکل نہیں. لیکن اب اگلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, چینی ہے, چینی مہنگی مل رہی ہے. مافیا دیکھیں, مافیا ایکٹیو ہوتا ہے جب اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں تھوڑا ڈفرنس آتا ہے, تو بڑے ڈفرنس کو پورا نہیں وہ کر سکتا مافیا. مافیا ایک لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا. مافیا ایکٹیو ہوتا ہے جب کہ ڈیمانڈ ہے مطلب ایک پی 20 ملین کی, اور مطلب ایک پی ہمارے پاس ہے اویلیبل 20 ملین یا 21 ہے, اس کو وہ مینج کرتا ہے. جب 25 ہوگی یا 24 ہوگی تو پھر وہ مینج نہیں کر پائے گا, پھر اس کا ایکٹیو نہیں ہوتا. ایکٹیو ہوتا ہے جب اس کو سمجھ لگتی ہے. ہمارا کام یہ جو ہے نا, گورنمنٹ کی جو ایکٹیو جو ہے, یہ چینی کی بات بھی جب ہم کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پرائس بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک اب انٹرنیشنل پرائس کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے, انٹرنیشنل چینی کی زیادہ ہے, گندم بھی اس طرح ہی ہے, گندم بھی اس طرح ہے جس طرح حکومت نے ریٹ بڑھایا ہے تو یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. یہ دونوں سمگل بھی اس وقت ہوتی ہے جب وہ چینی کیوں ہو رہی ہے کہ باہر مہنگی ہے یہاں سستی ہے, تو قیمت کا فرق کی وجہ سے فرق کی بچے گا. اب اس کی مینجمنٹ جو ہے, اب اس کو پورا رکھنا, ہمیں ڈیٹا نہیں ہے پورا, جب تک یہ ڈیٹا کنزمپشن کا بھی پورا نہیں ہے اور پروڈکشن کا بھی اتنا اچھا نہیں جتنا ہونا چاہیے. اس میں بہتری کی بڑی گنجائش ہے. ہماری ڈیٹا نو ڈاؤٹ جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے, اب جس طرح کی ٹیکنالوجی بیس ہونا چاہیے وہ اس طرح کا نہیں ہے ہمارے پاس. ایسٹیمیشن ہے, ساری ایسٹیمیشن کے اوپر سارا چل رہا ہے, کنزمپشن کا بھی اور پروڈکشن کا بھی. ٹھیک ہے, اس کو بہتر کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے, اسی لیے یہ پرابلم ہے. میں کہتا ہوں تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے. اب مطلب ہے کہ ڈیٹا ہے, کرابس کا ڈیٹا آنا چاہیے ٹیکنالوجی کے ساتھ. ابھی میں ہمارا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ وہ مطلب ہے کہ بھی ڈیٹے والا ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹسٹکس والا, وہ کرتا ہے بائیس ڈے, مطلب ہے کہ ہم کتنے کرتے ہیں کہ کتنے پر ایکڑ لیتے ہیں, مطلب ہے کہ 10 فارمر ہے. اس کی چیزیں نہیں ہیں اس طرح. ہمیں ٹیکنالوجی کا سپارکوں کو استعمال کریں. اب دنیا دیکھیں نا ہمارا صاحب, میں آپ کی طرف ہوں گا, جس طرح آصف مجید صاحب ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یقیناً ٹیکنالوجی کی بڑی ضرورت ہے. ریسرچ پر آپ کا کتنا فوکس ہے, اور کیا سمجھتے ہیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا اس طرح آپ اس پہ یہ ریسرچ کو بھی بہتر کریں گے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑا جو المیہ اسپیشلی جی ابھی جو بات ہوئی, میرے بھائی نے بات کی کاٹن کے حوالے سے, تو کاٹن ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہ ہم R&D میں پیچھے رہ گئے. گورنمنٹ نے R&D پہ جو ماضی میں فوکس ہی نہیں کیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے پاس نئے سیڈز بھی نہیں تھے, ہماری وہاں پہ نئی کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی سیڈز کے حوالے سے, ہم بہت پیچھے رہ گئے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی کسان کارڈ کی بات ہوئی, حکومت کی ایگریکلچر پالیسی کی بات ہوئی, تو اب عمران خان صاحب کا جو اس ٹائم وزیر اعظم صاحب کا جو آگے ٹارگٹ ہے اور جو کہ زراعت کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا یہ ہے کہ ہم نے جو اقدامات اٹھانے ہیں, ہم نے اسے ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور ایک چینج لانی ہے. وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے چائنا سے ٹیکنالوجی لینی ہے. میں وہی عرض کر کے حوالے سے کہ وہ نیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ ہے جی کہ سی پیک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ایگریکلچر کو بھی سی پیک کے نیچے لے کے آئے ہیں, کہ اس میں جتنے بھی ان کی وہ سی پیک کے حوالے سے معاہدے ہوئے بالکل ایسے ہے, آتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ بھی فوکس کیا جائے. تو وہ ایک بہت بڑی نہ صرف ٹرانسفارمیشن اور چینج ہوگی, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اب چائنا میں ماشاءاللہ اس ٹائم ایگریکلچر پہ بہت آگے جا رہے ہیں, وہ پر ایکڑ ان کی ییلڈ بھی بہت زیادہ ہے, اور اس پہ ان کی ایک نئی انہیں روز ایک نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی, اور وہ نئے کام کر رہے ہیں ایگریکلچر کے ساتھ. تو ہمیں تو وہ کہیں جہاں سے بھی ٹیکنالوجی ملے, جہاں سے بھی نئی چیزیں ملیں, ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اور یہ حکومت جو ہے کمیٹڈ ہے کہ اس نے چائنا سے بھی وہ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی ایک وہ ہوگی آپ کا کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں استعمال ہوگی سی پیک کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایون کہ باقی ریسرچ پر بھی آپ سمجھتے باقی ممالک ہیں وہاں سے بھی آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے جو چیزیں ہیں یہ ہم حاصل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کا لوکل جو R&D کا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ باہر سے جو مرضی کر لیں. وہی دیکھیں نا, اب ہم جس سے امپورٹس اور ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارا ہمیشہ ماضی میں فوکس امپورٹس پہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم کہاں کھڑے تھے, اور آج الحمدللہ اس گورنمنٹ کی امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ زراعت کے ساتھ ہی وابستہ ہے. اگر آپ زراعت کو ایک انڈسٹری سمجھتے ہوئے اٹھائیں گے, اس میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, یہاں پہ نئی چیزیں لائیں گے, نئی جہتوں کو متعارف کرائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو لوکل ہمارا انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, اس کے علاوہ ہماری جو سیڈ کے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمیں اب سیڈ انسٹیٹیوشنز کو فرینکلی اسپیکنگ ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ریویمپ کریں, ان کو ہم اب دیکھیں گے کہ ان میں ایک نئی جہت آئے گی, اور جو کل کو یہاں پر آ کر ہمارے کسانوں کو اور اس ایگریکلچر سیکٹر میں وہ اپنی کوئی کارکردگی دکھائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ
بہتری آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی چیز کو فوکس کیا، ہم نے پورے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا، ماضی میں بھی دیکھا کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چلتی تھی کہ یہ وقت نکل جائے اس کے بعد پھر دیکھیں دیکھی گے. جائے گی. لیکن اس ہم کا نے نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری R&D ختم ہو گئی. ختم ہوگی. اب یہ گورنمنٹ جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں اس بات پر فوکسڈ ہے کہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اور ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ میں ہمارے یہ جو آبجیکٹیوز ہیں چھوٹے موٹے جو ہم نے گولز اچیو کرنے ہیں ایک چیز کو ان آپریشن رکھنے کے لیے، اسموتھ رننگ کے لیے وہ ہم کریں گے. لیکن جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی زراعت کو نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے بلکہ اس کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں آج ترقی یافتہ ممالک میں آپ جا کر دیکھیں کہ پر ایکڑ ییلڈ کتنی ہے. ہم نے تو آج تک ییلڈ کو فوکس نہیں کیا، ہم نے زوننگ کو فوکس نہیں کیا، ہم نے کس چیز کو فوکس نہیں کیا. تو میری یہ آپ سے امید ہے، یہ میں بلکہ یہ دعویٰ تو میں نہیں کرتا لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب اس معاملے میں چل رہے ہیں اور اس کو خود پرسنلی فوکس وہ کیا اوورسی کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ایگریکلچر سیکٹر میں بہتری بہت امپرومنٹ ہے. آصف صاحب، یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کا R&D میں کتنا رول ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ اب فیوچر میں ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر کا رول. آج میز کا جو انقلاب ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر کا رول. جتنا بھی ہے اب سیڈ بیسک چیز ہے، سیڈ میں انقلاب آنا ہے تو زراعت میں انقلاب لانا ہے، باقی کوئی اور فیکٹر نہیں ہے. سارا فوکس کرنا پڑے گا دیکھیں نا سیڈ کے اوپر، پھر یا ایکسٹینشن کے اوپر کہ ہم ان کو سروسز دیں بہتر یا مارکیٹنگ کا نظام بہتر کر دیں. ریسرچ جو ہے اب ہے ہی ساری پرائیویٹ کی. جب لائزن دیکھیں نا ہمارے ہاں 3 چیزیں چل رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر، ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں پلس یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹی کا کوئی کردار نہیں ہے ریسرچ میں، سب سے انفراسٹرکچر بڑا ہے یونیورسٹیز کا اور ان کا رول نہیں ہے. ریسرچ میں کوئی رول نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. دنیا میں سرچ جو ہے وہ یونیورسٹی اور مطلب ایک مل کے آتی ہے. اب ٹیکنالوجی دنیا سے لانی کیسے ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ لگ رہی. ریسرچ کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیکنالوجی ہم نہیں آ رہی کہ ملٹی نیشنل ہیں 4-5 بڑی، وہ یہاں پر نہیں آ رہی. جو سیڈ کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ نہیں آئی، اطلاع نہیں آئی، کاٹن میں نہیں آئی، ہم نہیں کر سکے. کاٹن میں انقلاب آنا تھا، سیڈ میں ہم کاٹن کے سیڈ کی وجہ سے پیچھے رہیں گے اور کوئی فیکٹر نہیں ہے، سنگل فیکٹر صرف سیڈ ہمارے پاس سیڈ نہیں، کیونکہ موسم کی جو تبدیلی آئی اس میں وہ سیڈ کا وہ نہیں آیا اور نہیں ہو سکی. باقی کسی کا کوئی اتنا فالٹ نہیں ہے. یہ جو ریسرچ ہے اس کو سب سے میچ کرنا کہ پرائیویٹ سیکٹر، کہ میں جی کہتا ہوں کہ جی ہم سویابین لا نہیں سکے پاکستان میں، اتنی بڑی خراب ہے دنیا کی، ہم ابھی آئل کا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا آصف صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایڈیبل آئل کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، 1 ارب سے زیادہ روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا؟ میں بات کرتا ہوں نا کہ جب ریسرچ اب سویابین کی ہم اب تک ورائٹی کوئی دے ہی نہیں سکے پاکستان میں کہ کہاں پر ہوتی ہے، کہ مطلب فیکٹری کہاں بننی ہے اس کی، ہم نہیں کر سکے ڈیسائیڈ اس کا کہ ریسرچ نہیں. جب تک یہ پرائیویٹ سیکٹر یا ملٹی نیشنل یا پھر ایسی جو سیکنڈ لیئر کی کمپنیز ہیں وہاں پر امریکہ میں، چائنا میں، دنیا میں، برازیل میں جو بھی ہیں، ان کے لائزن ہو آپس میں یونیورسٹی کے ساتھ یا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، تینوں مل کے کریں گے تو چیز بنے گی. یہ باقی ہو نہیں سکتی ہے کہ جب پروڈکشن بڑھے گی نا آٹومیٹکلی پرائس نیچے آئے گی. ہو نہیں سکتا ہے، کوئی بھی مافیا ایکٹیو نہیں ہو سکتا. پروڈکشن آج بڑھا دیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بھی کسی کو بلیک میل نہیں کر پائے گا کبھی بھی فیکٹر میں. ابھی آپ کے پاس چیزیں وافر پڑی ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہو نہیں سکتا کبھی بھی. یا تو مطلب ایک کیونکہ گورنمنٹ اس کا سسٹم بنائے گی مارکیٹنگ کا، پھر مارکیٹنگ کا سسٹم بنانا پڑے گا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کو سب سے بہتر کرنا چاہیے. میں نے سویابین کی بات کی، یہ اب جوائنٹ تینوں مل کے کریں گے تو بات بنے گی. یونیورسٹی کو یوٹیلائز کیا جائے پراپر، اس طرح کی اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے ریسرچ میں جس طرح ہونی چاہیے. ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب سر پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اب اس میں یا تو انویسٹمنٹ نہیں کیا پاکستان، کوئی ریسرچ کا اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے لے کے نہیں آیا. ہماری کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی پالیسی نہیں ہے کہ ریسرچ کیسے ہوگی. اگر ہم کریں جو کر رہے ہیں، میز کی آئی پائنیئر یا مونسینٹو لے کے آئے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر خود لے کے آئے اور خود کیا انہوں نے، لیکن اس کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے وہ رزلٹ سامنے آئے. کاٹن میں بھی ایسے ہی ہونا ہوگا. کاٹن میں نہیں آنے دیا گیا، بائر کو نہیں آنے دیا، مونسینٹو نہیں آئی، چیزیں بہتر نہیں ہوئی. آج بھی یا وہ کریں یا پھر اتنا بڑا اب دیکھیں نا ایک سیڈ کی ریسرچ کے لیے مجھے $1 ملین چاہیے ایک ورائٹی نکالنے کے لیے، تو گورنمنٹ تو اتنا بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر پائے گی. یقیناً پرائیویٹ سیکٹر کا آنا بڑا ضروری ہے. شہزاد صاحب محکمہ زراعت کا یہ جو ہماری آئل کراپ ہیں اس کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں اور آپ کیا کسانوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی اشد ضرورت ہے پاکستان کو؟ جی، آئل سیڈ کے حوالے سے ہماری جو میجر کراپس ہیں آئل سیڈ کی وہ ربی کی کراپ ہے. کنولا گندم کے ساتھ لگتا ہے،
گندم ادھر گندم لگ رہی ہوتی ہے, ادھر کنولا لگ رہا ہوتا ہے. سن فلاور ہے, سن فلاور ہمارا وہ بھی زید ربی ہے, اس میں جنوری فروری میں اس کی کاشت ہوتی ہے. تو یہ کمپیٹ کرتی ہیں ویٹ کے ساتھ, اور ہمیں جو کنولا ہے وہ مارجنل لینڈ کے اوپر بھی ہمیں اچھی پیداوار دیتا ہے. تو گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ گورنمنٹ ان مارجنل لینڈز کے اوپر کاشت کروانے کے لیے زمیندار کو ایک انسینٹو دیتی ہے کہ وہ جب سیڈ پرچیز کرتا ہے زمیندار تو اس کے سیڈ کے اوپر 5,000 روپیہ اس کی سبسڈی دیتی ہے. 5,000 روپے کا سیڈ بیگ وہ 1,000 روپیہ فوری طور پہ وہ اسکریچ کوڈ جب سینڈ کرتا ہے, تو یہ بھی اب جو ہمارا کسان کارڈ بن گیا اس میں آ جائیں. تو پریویس جو پریکٹس تھی وہ اسکریچ کر کے تو سینڈ کرتا تھا, 1,000 روپیہ اس کو فوری طور پہ مل جاتا تھا. اور یہ بتائیں 1,000 تو مل جاتا تھا, جی لیکن پھر کسان موٹیویٹ کیوں نہیں ہو رہا, اس طرف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی اشد ضرورت نہیں, ہمارا پچھلے 2-3 سال میں کافی ایریا انکریز ہوا ہے, ہمارا انکریز ہوا ہے, آئل سیڈ کا ایریا انکریز ہوا ہے. ہمارے پاس جو لوکل پروڈکشن ہے وہ تو ٹوٹل پروڈکشن کا تقریباً کوئی 7-8% بنتی ہے, اور اس میں میجر باقی ہم 90% باہر سے منگوا رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. لیکن یہ ہمارا زرعی ملک ہے, یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہمیں اتنی چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جب ہم سیڈ ٹیکنالوجی میں آئیں گے اور ہماری پروڈکشنز بہتر ہوں گی تو ہماری جو مارجن لینڈ کے اوپر ہمارے جو بہتر سیڈ آئیں گے اور اس کے اوپر ہم گرو کر کے ایک بہتر پیداوار لے کے ہم دیکھیں ہمارے پاس نہیں. اب آپ نے جس طرح سبسڈی بھی دے دی, فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں آپ نے کتنی توجہ دی, اور کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی وہ ٹیکنالوجی پیکج جو ہمارے پاس اویلیبل بہترین ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم جیسے ہی ہم نے یہ ان کے اوپر توجہ دی, اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی انکریز ہونی شروع ہو گئی. وہی پیداوار جو پہلے کنولا میں ہمارے 17-18 من آتی تھی اس وہ 25-26-27 من تک چلی گئی, اور اچھے زمیندار جو ہیں 30-35 کے درمیان کئی فال کرتے ہیں, اور پیداوار بھی انکریز ہونی شروع ہو گئی. اور جیسے ہی گورنمنٹ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے, یہ آتے ہی عمران خان صاحب نے جو ایمرجنسی پروگرام لانچ کیا, اس میں زرعی ایمرجنسی پروگرام میں آئل سیڈ کا ایک بڑا پروگرام ہے اس میں, اور اس کے اوپر فی ایکڑ 5,000 روپیہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیڈ کے اوپر اور سبسڈی تو دے رہی ہے, لیکن آپ فرق نہیں پڑ رہا, ویسے کہ ویسے بلکہ کم ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری کپاس کم ہونے سے بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. جی کپاس ایک بہت بڑا سورس تھا, آئل کا بہت بڑا سورس تھا. اب یہ نہیں ہے کہ اس کا پروڈکشن انکریز نہیں ہوئی, پروڈکشن بھی انکریز ہوئی ہے, اس کا ایریا بھی انکریز ہوا, لیکن گیپ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کچھ اسپیشل ایفرٹس جو کرنی پڑیں گی. اس کے لیے بھی گیپ کیسے ختم ہو؟ میں وہ بات کروں, دیکھیں نا ہمارے پاس تینوں فصلیں جو آئل کراپس کی ہے نا وہ ربی کی ہیں. ٹھیک ہے, کنولا بڑا کیونکہ گندم ڈسٹرب ہوتی ہے. کنولا سب دیکھنا ہمارا 5 کروڑ ایکڑ ہماری پاس ٹوٹل لینڈ ہے, کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, 2 کروڑ 35-40 لاکھ ہوتی ہے ہماری گندم, باقی باغات ہے, باقی چیزیں ہیں, ایریا بچتا نہیں ہے. ہمیں خریف میں ہم بالکل ویک ہے. خریف میں کاٹن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, بہت کم ہو گئی. اب اس کے بعد سویابین کی پوزیشن بنتی ہے بہت بڑی. خریف کی سب سے بڑی سویابین ہے, دنیا کی جو سب سے بڑی آئل کراپس ہے وہ سویابین رہتی ہے. ہمارے پاس سویابین کی ٹیکنالوجی نہیں آ سکی, ہے ہی نہیں سرچ کا اس کا سسٹم. اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو ویژن ہے, عمران خان صاحب میٹنگ میں گئے تھے, ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ٹیکنالوجیز ہے اس کی جو سرچ بڑا اچھا, جو میں نے ایک بریفنگ جو دی ہے, ایک بریفنگ ہوئی ہے اس میں تو زبردست تھا. اچھا, اگر یہ ہوتا ہے سویابین کی فٹن بنتی ہے, سویابین بہت بڑی کراپ ہے, کیونکہ خریف میں کوئی کراپ نہیں ہے, کاٹن ختم ہوئی اور کوئی ادھر مطلب ہے کہ ویٹ میں ہم سن فلاور بھی, ٹھیک ہے, کنولا بھی اور آیا بھی اسی میں آتی ہے. وہ مارجنل ایریا تھوڑا ایریا ایک ہی ٹائم ہے اس میں, ایک ہی ٹائم ہے اس میں, مطلب اتنا آتا ہے. لوگوں کی پریفرنس آ گئی ویٹ کی طرف, ویٹ کی پروڈکشن بچت بھی زیادہ ہے, آسان بھی ہے, پیسہ کمایا ہے لوگوں نے, اس سال آیا میں بڑا پیسہ کمایا, لیکن وہ تھل میں لگتا ہے, چولستان میں لگتا ہے زیادہ, باقی کہیں اتنا بڑا ایریا اس کا ہے نہیں. لیکن خریف میں ہمیں دینا ہوگا. پھر یہ ہم جتنی بڑی ہے ہماری کم ہو رہی ہے امپورٹ, لیکن اتنی زیادہ نہیں کم ہو رہی امپورٹ بل جتنا ہونا چاہیے. 50% تک ہم دے کے آئیں گے تو بات بنے گی, ابھی اتنا بڑا نہیں ہے. تو وہ خریف میں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ سویابین کی جو ریسرچ ہے اس کی ورائٹیز ہماری خریف میں آپ سمجھتے ہیں کہ سویابین ابھی زمیندار پریشان ہے, اب کہتا ہے کاٹن کم ہوئی ہے تو میں کیا لگاؤں, چاول کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بنتا, بڑی کراپ ہے. اب لوگ تیل پہ جا رہے ہیں, مونگی پہ جا رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی کراپ نہیں ہے کہ جو اس کا آلٹرنیٹ ہو کاٹن کا. سویابین اس کا متبادل ہو سکتا ہے, سویابین ہو سکتا ہے, لیکن بعد ریسرچ کی جب ریسرچ چلے گی اس کے بعد ییلڈ آئے گی, پھر لوگ خود جائیں گے اس پہ نا. جس طرح کاٹن میں انقلاب آیا ہے اپنا میز میں, اس طرح سویابین میں انقلاب آئے گا. یہ خریف کی بڑی فصل ہے. اور اچھا, یہ سویابین سے ہماری جو امپورٹ ہے اس میں فرق آپ سمجھتے ہیں کہ واضح سویابین میں کہ یہ ہے نا
دیکھیں ہم بہت بڑا فیڈ مل کے لیے ہم بڑی امپورٹ کرتے ہیں, سویابین بڑی امپورٹ ہوتی ہے, سویابین سیڈ. تو اس کے لیے مطلب ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہوگا, ادھر بھی آئے گی اور پلس مطلب کہ بھی آئل کرافٹ بھی بڑھے گی, تو اس کے لیے. برسٹر صاحب آخر میں کسانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ حکومتی نمائندے ہیں. جی میرا تو یہی پیغام ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, کیونکہ عمران خان کمیٹیڈ ہے, یہ گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے کہ کسان کی حالت زار کو بہتر کرنا ہے. آپ مختلف سیکٹرز دیکھ لیں, لائف سٹاک میں آپ دیکھ لیں بہت سارے انہوں نے پیسہ وہاں پہ رکھا ہے. اس کے علاوہ کہ نہروں کی پختگی کے حوالے سے, اور نہروں کے حوالے 300 بلین جو ہے وہ پانی کے اوپر انہوں نے رکھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لیکن بات وہی ہے کہ فارمرز پروفیٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے ہم نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم ایک زرعی انقلاب لائیں جس میں ٹیکنالوجی کی اس میں شامل ہو, اور ہمارا جو کسان ہے وہ سکھ کا سانس لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا جاتے جاتے کہ پاکستان کے کسان کو یہ حکومت نے بہت اس کا خیال رکھا ہے, اور اس کسان کی حالت زار کو بہتر بنانے جو اقدامات کیے ہیں, جو ان کو گین ہوا ہے, جو پروفیٹیبلٹی ہوئی ہے, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. برسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آصف جی صاحب آپ کا بھی شکریہ. شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے مہمانوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح اس حکومت نے اقدامات کیے ہیں اس کے ثمرات کسان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور حکومتی اقدامات مزید بڑھیں گے. یقیناً پاکستان ایک زرعی ملک ہے, کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.